السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تجوید القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور اس میں سے چند آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پروگرام کے آخری حصے میں ہم مثالوں کے ساتھ بھی اس پروگرام میں تجوید القرآن اور ناظر قرآن کریم کو مثالوں کے ساتھ بھی سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آئیے سب سے پہلے چند آیات کو ہم
تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اس میں واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے۔ الف مدہ کا یہاں پر خیال رکھیں، یا مدہ کا خیال ہے، یہ رکھنا یا مدہ کا خیال۔ اسی طرح سے قوف کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور اللہ کے لام مشدد کو باریک، کیونکہ یہاں سے اللہ کے لام مشدد سے پہلے والے لفظ میں کسرہ آیا ہے۔ اسی طرح سے خا یہ پر ہوگا، اور ذال یہ نرم ادا ہوگا، ذال۔ عین حروف حلقی حلق سے ادا ہوگا، اور حمزہ کے ساتھ آواز نہ ملے، اسی لیے عین جو ہے اچھی طرح ادا کریں۔ زا جو ہے تھوڑا سخت ہوگا، اور اسی طرح سے سا جو ہے یہ بالکل سافٹ ادا ہوگا۔ زبان کا جو سرا ہے وہ سامنے ہم جو دانت ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں۔ بالاسم، سین اور صاد کے ساتھ آواز نہیں ملنی چاہیے۔ حا حروف حلقی آ گیا، اور اسی طرح سے جو ضمہ اشباعیہ ہے اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ واو مدہ کا قائم مقام ہے۔ اسی طرح سے نون مشدد حروف غنہ ہے، اور نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حروف غنہ ہے، ان پر آواز کو ہم نے روکنا چاہیے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ اور اسی طرح سے یہ ہم غنہ کے ساتھ ادا کریں گے تو ناک کے باسا میں ان کی آواز کو ہم نے ٹھہرانا ہے تاکہ نون مشدد جو ہے وہ ادا ہو۔ جہنم وقف کریں گے تو میم ساکن بن جائے گا۔ اسی طرح سے واو پھر دوبارہ آگے ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا۔ یہاں پر حمزہ ساکن ہے، یہاں پر آواز کو جھٹکا لگے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ میں پھر یہاں پر الف مدہ آ گیا، اور دال چونکہ یہاں پر دال جو ہے وہ ساکن بن جائے گا وقف کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا۔ واو پھر ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ادا ہوگا۔ اسی طرح سے نون مشدد حروف غنہ ہے، غنہ کے ساتھ ادا ہوگا، ایک الف کی مقدار کے برابر ناک میں آواز رکھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، تو نون ساکن کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کا قاعدہ یہاں پر آئے گا، غنہ کا قاعدہ آئے گا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ادغام ہو جائے گا۔ تو نون ساکن تنوین کے بعد ادغام بے غنہ ہوگا، یعنی حروف یرملون میں سے یا آیا ہے تو میں یشری، را جو ہے یہ باریک ہوگا کیونکہ کسرہ آیا ہے، اور اسی طرح سے یا جو ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو ہم اپنی آواز میں ایک الف کی مقدار تک اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر با جو حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ کے لیے شرط ہے کہ ساکن ہوں، تو حروف قلقلہ ہے با اور ساکن آیا ہے تو نفسہب، ہب تو اتنی آواز آئے گی، قلقلہ کا یہاں پر قاعدہ لاگو ہوگا۔ غین حروف حلقی ہے، غین پر بھی ہوگا، اور اسی طرح سے بڑی مد متصل، بڑی مد یہاں پر ہم نے 4-5 الف کے تک اس کو کھینچ سکتے ہیں اپنی آواز کی استطاعت کے ساتھ۔ را پر ہوگا، را ساکن کے سے پہلے، را ساکن سے پہلے فتح آیا ہے، تو اسی طرح سے را ساکن جو ہے پر ہوگا۔ مر داد بھی یہاں پر ہے، یہ بھی پر ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ زا اور ذال اور ذوئی کی طرح نہیں پڑھنا۔ مر داد تلا، پھر اللہ کا لام مشدد جو ہے یہ بھی جو باریک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کسرہ آیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا لام مشدد یہاں پر پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے فتح آیا ہے، یہاں اللہ کا لام مشدد باریک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کسرہ آیا ہے۔ یہاں اللہ کا جو لام مشدد ہے یعنی بیچ والا لام یہ پر ہوگا کیونکہ یہاں پر فتح آیا ہے، اگر ضمہ بھی ہوتا تو تب بھی پر ہوتا۔ تو 3 صورتیں ہیں اس کی، اللہ کا لام مشدد فتح اور ضمہ ہو تو پر ہوگا، اللہ کا لام مشدد کسرہ آئے کسی لفظ سے پہلے، اس لفظ سے پہلے تو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ مرضات اللہ اور واللہ رعوف، یہاں پر کیا ہم نے سیکھنا ہے، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو کو ہم لمبا کر کے ادا کریں گے۔ اسی طرح سے تنوین کے بعد جو ہے وہ با آیا ہے
تو یہاں پر جو ہے وہ اقلاب ہوگا، تنوین کی جو آواز ہے وہ بدل کر میم میں تبدیل ہوگی اور غنہ کے ساتھ ادا ہوگی۔ ایک الف کی مقدار تک ہم اس کو روک کے رکھیں گے ناک میں۔ رؤوف بالعباد، یہ میم بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آواز ہے نون ساکن کی یا تنوین کی آواز جب ہوگی یہاں پر تو وہ میم میں بدل جائے گی، اور یہاں پر غنہ کے ساتھ بھی اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں عین جو ہے عباد پڑھنا ہے، نہ کہ عباد اگر پڑھیں گے تو حمزہ کی آواز آئے گی۔ عین جو ہے عباد، اور الف مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ کا خیال رکھیں۔ دال پر ہم نے وقف کیا، اس طرح سے یہاں پر وقف کی صورت میں یہ قلقلہ ہوگا، تو بالعباد بالعباد، تو اس طرح سے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف، جس میں ہم مثالوں کے ساتھ چند باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج دیکھتے ہیں یہ گزشتہ اسباق میں سکھائے گئے بعض قواعد کا اعادہ۔ اب تک جو ہم نے اسباق سیکھے ہیں اس میں سے جو مثالیں ہوں گی ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اس سبق کی مشق کرتے ہوئے حروف مدہ اور ان کی قائم مقام حرکات کو مناسب طور پر لمبا کر کے پڑھیں۔ حرکات و سکون سے خالی حروف کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے پہلے حروف کو سیدھا بعد والے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ نون مشدد اور میم مشدد کی حرکت پڑھنے سے پہلے ان پر آواز ٹھہراتے ہوئے لمبی کر دیں۔ ان کے نیچے چھوٹا سا خط، اس طرح کا خط ہے دیا گیا ہے۔ باقی مشدد حروف کو مضبوطی سے ادا کریں، یعنی ان پر آواز ٹھہراتے ہوئے بغیر لمبا کیے ان کی حرکت پڑھیں۔ تو وہی باتیں ہیں، وہ انہی باتوں کا اعادہ ہوگا جو ہم نے اس سے پہلے باتیں سیکھی ہیں، اور مثالوں کے ساتھ ہم نے ان کو کوشش کی ہے پڑھنے کی۔ تو اب یہی ہم دیکھیں اللہ کا لام مشدد ہے، اور اس سے پہلے فتح آئے تو اللہ کا لام مشدد پر ہوگا۔ یہاں پر تشدید کا بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ تشدید بھی ادا ہو۔ اللہ فسواہن بل ادارک سماعون قل اللہ بل للہ، یہاں پر یہ لام مشدد ادا کریں گے، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ لام مشدد ادا ہوگا۔ یہ جو با کے اوپر فتح ہے یہ لام مشدد کے ساتھ ملے گا۔ بل للہ قل اللہم علمتنا سخر الشمس فطهروا أفاد الناس لنصدقن ولي الذين يذكرون يصدنك والزيتون ثم رددناه يعطيك ربك فسنيسره صحفا مطهرة حبا جما۔ اگر ہم یہاں پر اس کو ہم کیونکہ آیت کا نشان نہیں ہے، تو اگر ہم یہاں پر رکتے بھی ہیں تو حبا جما، تو ہم اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو جمن بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یتیما ذا مقربۃ، تو مقربہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی پریکٹس بھی کریں تاکہ جو قرآن میں ہم آخری آیت پر رکتے ہیں تو وہ ساکن پھر حرف بن جاتے ہیں۔ یتیما ذا مقربہ، راضیۃ مرضیۃ، صفا صفا، فی یوم ذی مسغبۃ، ثم یمیتکم ثم یحییکم، وحدہ اشمأزت، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفۃ فی الارض، قعوا لہ ساجدین، لتعلمن نبأہ بعد حین، رتل القرآن ترتیلا، کونوا ربانیین فلا تبغوا علیہن سبیلا، یود الذین یعملون السیئات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے اب تک جو گزشتہ اسباق میں سکھائے گئے قواعد جو اب تک مثالوں کے ساتھ ہم نے اس پروگرام میں سکھائے ہیں، تو ان اسباق میں سے کچھ مثالوں کو ہم نے اکٹھا کر کے جو مجموعی طور پر قواعد اس میں آئے ہیں تو ان کو ہم نے مثالوں کے ساتھ سکھایا اور مشق بھی کی ہم نے۔ تو امید ہے کہ آپ اسی طرح سے جو ہے وہ مشق کرتے ہوں گے اور قرآن مجید کے ناظرہ اور تجوید القرآن کو بہتر سے بہترین بنانے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے، تاکہ تجوید القرآن کو سیکھنے کے نتیجے میں قرآن کریم میں جو الفاظ کو یا حروف تہجی کے عدلنے بدلنے سے جو اغلاط ہوتی ہیں اور جو حروف کے معنی ہوتے ہیں وہ کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں، تو کم از کم ان سے ہم بچ سکیں۔ اور مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو بہت اچھی آواز کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر حروف کی ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ تمام حروف کو اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرنے، اور اسی طرح سے جو قواعد ہیں، جو تجوید القرآن کے جو رولز ہیں، ان کو سیکھنے کے نتیجے میں قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ ان تمام پروگرام سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔